آیت پڑھی ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، یعنی وقوف کی رعایت، صفات لازمہ کی رعایت، صفات لازمہ اور ممیزہ کی رعایت اور صفات مزینہ کی رعایت، اس کے ساتھ پڑھنا، صفات لازمہ اور ممیزہ کے ساتھ پڑھنا تو واجب ہے۔ اگر صفات لازمہ اور صفات ممیزہ کے ساتھ قرآن نہ پڑھا جائے تو لہن جلی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کے اندر لہن جلی حرام ہے، اور جو کوئی لہن جلی کے ساتھ قرآن کریم پڑھے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے پڑھی ہے کہ کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، لہذا قرآن کریم کو نہ جلی کے ساتھ پڑھیں اور نہ ہی جلی کے ساتھ سنیں۔ لہن جلی کا سننا بھی حرام اور لہن جلی کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا بھی حرام، اور ایسے ہی پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے یہ وعید بیان فرمائی، رب قاری یلعنہ القرآن، بہت سے قاری ایسے ہیں، بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، یعنی جتنا وہ قرآن پڑھتے ہیں، لعنت کا مطلب یہ ہے کہ جتنا وہ قرآن پڑھتے ہیں اتنا ہی اللہ کی رحمت سے بجائے قریب ہونے کے دور ہوتے چلے گا، الا یہ کہ اگر کسی کی زبان میں لکنت ہے اور وہ مجبور ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ زبان میں لکنت ہے، زبان ٹوٹی بھی نہیں ہے، اور شروع کے جو اساتذہ کرام ہیں مہربان، انہوں نے پورا ہی کرم فرمائی کی ہے کہ زبان کو نہیں توڑا اور قاف اور شین اور صاد اور زا ادا نہیں کرایا، اب اس کے لیے کیا ہے، اب کوشش بھی کرتا ہے لیکن زبان پہ چڑھتا نہیں، تو جب نہیں چڑھتا تو پھر اس کے لیے مجبوری ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، باوجود کوشش کرنے کے وہ نہیں پڑھ پاتا تو وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ مسئلے کی پوری وضاحت ہونا چاہیے۔ بات سمجھ گئے؟ اب قرآن کریم پورا ہوا ہے، قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ، پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا ترجمہ سن لو، یہ ہم لوگوں کی غلطی ہے، ماشاءاللہ یہ حفاظ، یہ قراء، یہ تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں، میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، اور علماء سے میں پھر کہوں گا، ان کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ یہ مہینہ قرآن کا ہے، کائے کا ہے؟ یہ مہینہ قرآن کا ہے، اور قرآن اس مہینے میں نازل ہوا۔ اللہ پاک نے دونوں طرح سے بیان فرمایا ہے، سنیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ قرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، تو گویا کہ قرآن کو اس مہینے سے مناسبت ہے اور اس مہینے کو قرآن سے مناسبت ہے، دونوں طرف سے مناسبت ہے، دونوں طرف سے قرب ہے کہ قرآن کو اس مہینے سے
اور اس مہینے کو قرآن کریم سے مناسبت ہے، اور قرآن کریم کے دو کام اللہ نے سپرد کیے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دو کام ارشاد فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ قرآن کے دو کام ہیں، دو کام۔ ایک کام تو ہو رہا ہے اور اس مہینے میں اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ کروڑوں حفاظ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ کروڑوں علماء بھی قرآن کے کام میں لگے ہوئے ہوتے، جیسے حافظ، حفاظ، قرہ پورے رمضان قرآن کے کام میں لگ جاتے ہیں اور مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں، اور چھتوں پر اور گھروں پر اور کہاں کہاں جہاں موقع ملتا ہے وہاں یہ حفاظ قرآن کریم کو سناتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دن بھر ان کا یہی مشغلہ رہتا ہے، اور امت کو قرآن کریم سناتے ہیں۔ تمام دنیا کے اندر حفاظ امت کو قرآن کریم سنا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرا رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، دور کرا رہے ہیں۔ قرآن کریم کا مہینہ ہے یہ، اس کو حفاظ ثابت کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن بڑی اچھی بات ہوتی کہ اگر علماء بھی اس مہینے کو قرآن کریم کا مہینہ بنا لیتے اور قرآن کریم کا مہینہ منا لیتے، اور امت کے سامنے جو دوسرا کام اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کے سپرد فرمایا تھا، انا علینا بیانا ثم انا علینا بیانا، ہم آپ کو قرآن پڑھوائیں گے اور ہم آپ کو قرآن کریم کا بیان بھی سکھائیں گے۔ قرآن کریم سنایا تو جا رہا ہے لیکن قرآن کریم کا بیان نہیں ہو رہا ہے۔ یہ علماء کا کام تھا جس میں علماء بڑی کوتاہی کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کا بیان نہیں کر رہے، اور قرآن کریم کا بیان جہاں قرآن کریم سنایا جائے وہاں پر ایک عالم کو متعین ہونا چاہیے، وہ اپنے آپ کو متعین کرے کہ آپ اگر قرآن کریم سنائیں گے تو میں انشاءاللہ قرآن کریم کا بیان سناؤں گا امت کو۔ اگر یہ کام صرف اسی مہینے میں ہو جاتا اور علماء اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے، خاص اس مہینے کے اندر جیسے حفاظ قرآن کریم کا مہینہ مناتے ہیں، اسی طرح علماء بھی اگر قرآن کریم کا مہینہ منا لیتے تو بہت سارا قرآن امت کے سامنے آ جاتا، پورا قرآن سامنے آ جاتا، کچھ تو یاد رہتا۔ لیکن علماء نے اس کو اس مہینے کے اندر بھی اکثریت نے اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا۔ یہ علماء کی بڑی کوتاہی ہے کہ امت کو قرآن کے قریب نہیں کر رہے، امت کو قرآن نہیں بتا رہے، امت کے سامنے قرآن کا بیان نہیں کر رہے۔ اور اب تو ماشاءاللہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اب ایسی کتابیں آ گئی ہیں کہ سوا پارا جو پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ، اس کا روزانہ کا خلاصہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کتاب کو سامنے رکھ لیں، ایک عالم صاحب تھوڑی سی وضاحت کر دیں، 10 منٹ میں پورے سوا پارے کا خلاصہ آ جاتا ہے۔ 10 منٹ میں 15 منٹ میں اس سے زیادہ نہیں کرتے۔ اس لیے ہم علماء کو یہ چاہیے کہ امت کو قرآن سنائیں، قرآن بتائیں، اس کا بیان کریں اور امت کو قرآن کریم سکھائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے یا تو کہیں کسی رسالے میں پڑھا یا سنا اپنے اساتذہ کرام سے
کہ عرب سے کوئی شخص آئے تھے دارالعلوم کے اندر، انہوں نے اور جگہ بھی دورہ کیا، تو انہوں نے اپنا تجزیہ یہ پیش کیا کہ ہندوستان کے علماء نے مسلمانوں کو قرآن سکھایا نہیں، مسلمانوں کو قرآن سکھایا نہیں، یعنی اس کے معانی اور مطالب نہیں بتائے، قرآن سے دور رکھا۔ اس لیے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، میں نے پچھلے سال کی علماء کی توجہ مبذول کرائی تھی، اور میں اس سال پھر کہتا ہوں کہ علماء کو یہ چاہیے کہ ایک مسجد منتخب کر کے ہر مسجد کے اندر 10 منٹ قرآن کریم کا بیان بھی ہونا چاہیے۔ کیا پڑھا اس کا خلاصہ بیان ہونا چاہیے، اس کا خلاصہ ہونا چاہیے۔ اب آج تو پورا قرآن پڑھا گیا ہے، اس کا خلاصہ، اتنا بڑا خلاصہ کیسے بیان کیا جائے؟ چند منٹ کے اندر انشاءاللہ پورا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کریم کا خلاصہ۔ پورے قرآن میں جو کچھ ہے وہ سب اس سورہ فاتحہ کے اندر۔ پورے قرآن کریم کے اندر اللہ کی کبریائی کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ ایک آیت آتی ہے فوراً اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان ہوتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی آیت کے اندر خداوند قدوس نے اپنی بڑائی کو بیان فرمایا ہے، اپنی تعریف کو بیان فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدد اللہ العالی کا ترجمہ مجھے آج تک یاد ہے، شاہی میں حضرت نے اس آیت شریفہ کا ترجمہ کرایا تھا۔ کیا ترجمہ کرایا تھا؟ ہر فرد حمد الزبان ہر حامد من الازل الى الابد ثابت للہ تعالی۔ تمام تعریفیں ازل سے ابد تک، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، ہر فرد حمد الزبان ہر حامد، ہر تعریف کرنے والے کی زبان سے جو نکلی ہو وہ اللہ کے لیے ثابت ہے۔ چاند کی تعریف کرو، سورج کی تعریف کرو، پھولوں کی تعریف کرو، آم کی تعریف کرو، سیب کی تعریف کرو، انار کی تعریف کرو، خوبصورت انسان کی تعریف کرو، فرشتے کی تعریف کرو، جن کی تعریف کرو، چمن کی تعریف کرو، پہاڑ کی تعریف کرو، جانوروں کی تعریف کرو، اونٹ کی تعریف کرو، مور کی تعریف کرو۔ غرض اس عالم میں سے جس ادنا اور اعلیٰ چیز کو آپ اٹھائیں گے اور اس کی تعریف کریں گے، یہ تعریف اس چیز کی نہیں ہے، یہ تعریف رب کائنات، یہ تعریف رب کائنات۔ جو بھی کوئی تعریف کرتا ہے، کافر تعریف کرے، یہودی تعریف کرے، پارسی تعریف کرے، مشرک تعریف کرے، مسلمان تعریف کرے، عورت تعریف کرے، مرد تعریف کرے، ہندوستانی تعریف کرے، عربی تعریف کرے، عجمی تعریف کرے، سمندر کی تعریف کرے، اور جناب برف کی تعریف کرے، بحر کی تعریف کرے، دنیا کی کسی بھی چیز کی اگر آپ تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف ہوتی ہے اللہ جل شانہ کی۔ بات سمجھے؟ آم بڑا میٹھا ہے، سیب بڑا میٹھا ہے، کس کی تعریف ہے؟ چیکو بڑا رنگا ہے، کس کی تعریف ہے؟ پھول بڑا خوبصورت ہے، مور بڑا خوبصورت ہے، کس کی تعریف ہے؟ مور کی کیا تعریف ہے؟ ارے اس کی تعریف ہے جس نے مور کو بنایا ہے، اس کی تعریف ہے جس نے چیکو کے اندر مٹھاس رکھا ہے، اس کی تعریف ہے جس نے گلاب کی پنکھڑیوں کے اندر خوشبو کو پیدا فرمایا ہے، اس کی تعریف ہے جس نے 14ویں رات کی چاندنی کو چٹکایا ہے، اس کی تعریف ہے جس نے سورج کو اللہ تعالیٰ نے روشنی اور گرمی عطا فرمائی ہے، اس کی تعریف ہے، اس ذات اقدس کی تعریف ہے۔ ان ساری کائنات کی کوئی تعریف نہیں، بنانے والے کی تعریف ہے۔ ایک آپ گھڑے کی تعریف کرتے ہیں، بڑا عمدہ گھڑا بنا ہوا ہے، بڑا عمدہ لوٹا بنا ہوا ہے، اس لوٹے کی اور گھڑے کی تعریف ہو رہی ہے۔ کمہار کی تعریف ہے جس نے کہ بنایا۔ الرحمن الرحیم،
بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واللہ غفور الرحیم. اللہ کی مہربانی کو پورے قرآن کے اندر اللہ کی مہربانی کو بیان کیا گیا ہے. الرحمن الرحیم قرآن کریم کا پورا خلاصہ ہے. بڑا مہربان نہایت رحم والا. اور یہ مت سمجھنا کہ اب تو جو چاہو جی کرو، جو جی چاہے کرو. بڑا مہربان ہے، بڑا رحم والا ہے، وہ تو رحم ہی رحم کرے گا. یوں فرمایا مالک یوم الدین. ذرا ادھر کو بھی تو آ جاؤ. ڈنڈا بھی ہے اس کا ہاتھ میں. ہاں ڈنڈا بھی ہے. مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک بھی ہے. خالق کبھی مہربانی مہربانی یاد رکھو. مالک یوم الدین یوم جزا کا مالک ہے. یوم جزا کا مالک ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. جب بیٹھے گا وہاں پر، کہاں؟ عرش پر بیٹھے گا اور ساری مخلوق سامنے کھڑی ہوگی تو کہا جائے گا کس کے لیے ہے آج ملک، آج حکومت کس کی ہے بتاؤ. کوئی بول نہیں سکے گا، کسی کی آواز نہیں نکلے گی. لمن الملک اليوم خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار. آج اس اکیلے کی ہے. آج ملک، آج حکومت اس اکیلے کی ہے جو واحد بھی ہے، اکیلا بھی ہے اور قہار ہے. تم سب پر غالب ہے. تم چھوٹ کر جا نہیں سکتے، اس میدان سے ہٹ نہیں سکتے جب تک حساب نہیں ہو. اور ہم رحم کر دیں تو ٹھیک، اور رحم نہیں کریں تو تمہاری شامت آ جائے گی. مالک کی یوم جزا کا مالک ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. ہم میزان عمل کھڑی کریں گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر رائی کے دانے کی برابر برائی کی ہوگی دیکھ لے گا، اور رائی کے دانے کی برابر اچھائی کی ہوگی تو دیکھ لے گا. اس وقت کہے گا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. ارے یہ کیسی کتاب ہے؟ میں نے تو بند کمرے میں گناہ کیا تھا، تالا بند کر لیا تھا، تب شراب پی تھی. یہ کیسی کتاب ہے؟ اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، سبھی کا احاطہ کر لیا ہے. حدیث میں آتا ہے جہاں تک دیکھے گا اسی کا دفتر کھلا ہوا ہوگا. مالک یوم الدین. جب ہم رحمان بھی ہیں، جب ہم رحیم بھی ہیں اور یوم جزا کے مالک ہیں تو اب کہو اقرار کرو. کیا اقرار کرو؟ ایاک نعبد. اقرار کرنا پڑے گا، اقرار کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرو گے تو پھر ڈنڈا ہے ڈنڈا. ایاک نعبد کہو اور کھڑے ہو کر کہو اور ہاتھ باندھ کر کہو اور قبلے کی طرف کو منہ کر کے کہو اور ہمیں حاضر و ناظر جان کر کہو اور ایسے کہو جیسے کہ تم ہمیں دیکھ رہے ہو. اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کرو کہ ہم تم کو دیکھ رہے ہیں. اس حالت میں اقرار کرو. کیا اقرار کرو؟ ایاک نعبد. اے رب ہمارے، اے پروردگار ہمارے، اے رحمان و رحیم، اے مالک یوم الدین، ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی کی عبادت نہیں کرتے. اقرار کرو ہمارے سامنے اور سنو. عبادت تو ہماری کرو گے ہی، اور سنو مدد بھی ہم سے ہی مانگنی پڑے گی. مدد بھی ہم سے ہی مانگنی پڑے گی. ہمارے علاوہ مددگار تمہارا کوئی نہیں ہے، تمہارا مددگار کوئی نہیں ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اقرار کرو اس بات کا کہ اے اللہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہمارا مددگار نہیں. اے اللہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی مدد تیری کیا چاہتے ہیں؟ ہم مال نہیں چاہتے، ہم حکومت نہیں چاہتے کہ تیری مدد سے ہمیں حکومت مل جائے، تیری مدد سے ہمیں مال مل جائے، تیری مدد سے ہمیں طاقت مل جائے. اے اللہ تیری سب سے بڑی مدد یہ چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ بس تو ہماری اتنی مدد کر دے. کتنی مدد؟ کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا دے. چلانا اور ہے، دکھانا اور ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ چلانا اور ہے اور دکھانا اور ہے. یہاں پر دعا یہ ہو رہی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا دے، کیونکہ یہاں پر الا صلہ نہیں ہے. جب اہدنا کا صلہ الا آتا ہے تو وہاں پر دکھانے کے معنی آتے ہیں، اور جب بغیر صلے کے آتا ہے تو چلانے کے معنی آتے ہیں.
یہ علماء کے سمجھنے کی بات ہے. تو یہ کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا دے. اب تم یوں کہو گے چلانے اور دکھانے میں کیا فرق ہے؟ دکھانے میں یہ فرق ہے کہ ایک شخص نے یہاں پر معلوم کیا کہ ڈیر والی مسجد کدھر ہے. آپ نے یہ کہا کہ یوں جانا اور پھر ایسے جانا اور پھر یوں کر کے سیدھے چلے جانا، ڈیر والی مسجد آ جائے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے راستہ دکھانا. اور چلانا کیا ہے؟ چلانا یہ ہے کہ آؤ بھی میرے ساتھ آؤ، موٹر سائیکل پہ بیٹھو، اور موٹر سائیکل پہ بٹھایا اور ڈیر والی مسجد پہ چھوڑ آیا. یہ ہے چلانا، یہ ہے چلانا. اللہ سے یہ دعا کرو، اے اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ چلا دے. دکھانے کیا پتا ہم کہیں راستے میں ٹپ جائیں، کہیں بھول جائیں، شیطان ہمیں کسی دوسرے راستے پر لے جائے. اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا دے. اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ مسئلہ یہ آیا، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ ہندو کہہ رہے ہیں یہ بھی سیدھا راستہ، مشرک کہہ رہے ہیں یہ بھی سیدھا راستہ ہے، اور جناب پارسی کہہ رہے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے، یہودی کہہ رہے ہیں جس راستے پہ ہم ہیں یہ سیدھا راستہ ہے، نصرانی عیسائی کہہ رہے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے. سمجھے نہیں؟ تو کون سا راستہ ہے سیدھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا دے جن پر تو نے انعام نازل کیا ہے. کیا کیا؟ انعام نازل کیا. اب انعام کا مسئلہ بھی بڑا مشکل ہے. مال والے کہہ رہے ہیں سب سے بڑا انعام میرے اوپر ہے، حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا انعام جو ہے وہ میرے اوپر ہے. حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر انعام ہے، اس لیے کہ اگر ہمارے اوپر انعام نہ ہوتا تو ہمیں پردھان منتری کیوں بناتا اللہ تعالیٰ، ہمیں پی ایم کیوں بناتا، ہمیں ایم پی کیوں بناتا، ہمیں ودھایک کیوں بناتا. پردھان کہتا ہے سب سے بڑا، پورے گاؤں سے بڑا انعام میرے اوپر ہے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے پردھان بنا دیا. قرآن سے پوچھ لیں کیسا رہے گا. قرآن سے پوچھے لیتے ہیں انعامتا علیہم کون ہے، کن پر انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ تو سب کہہ رہے ہیں میرے اوپر انعام ہے، میرے اوپر انعام ہے، میرے اوپر انعام ہے، مجھے اللہ نے نوازا ہے، مجھے اللہ نے نوازا. آؤ قرآن سے پوچھے لیتے ہیں کون ہے منعم علیہ، اللہ کا انعام کن کے اوپر ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. قرآن سے پوچھ لو نا. یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا. کون؟ انبیاء. کون ہیں یہ؟ طاقت والے نہیں، یہ حکومت والے نہیں، یہ مال والے نہیں، یہ اولاد والے نہیں، یہ جاہ و حشم والے نہیں، یہ حشم و ختم والے نہیں، یہ نہیں ہے. ان پر ہم نے انعام نہیں کیا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے اوپر انعام کیا ہے؟ نہیں، یہ منعم علیہ نہیں ہے. انعام ہم نے سب سے زیادہ جو انعام کیا ہے منعم علیہ ہے. نمبر 1 پر انبیاء ہیں، ان کے اوپر ہم نے انعام کیا، ان کے اوپر ہم نے انعام کیا ہے. سب سے بڑا انعام ہمارا انبیاء کے اوپر ہے. وہ صدیقین، اور کن پر؟ صدیقین پر. اور صدیق سارے انسانوں میں سب سے بڑے صدیق اور صدیقوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب عطا فرمایا. صدیق کا لقب عطا فرمایا. یہ سرکار سے صدیق کا لقب ملا ہے. سب سے بڑے صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. معلوم ہوا اے اللہ ہمیں راستہ چلا کس کا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اے اللہ ہمیں راستہ چلا کس کا؟ ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان غنی کا، حضرت علی کا، حضرت بلال حبشی کا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ کرام کا راستہ چلا دے. یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. جو صحابہ کے راستے کے خلاف چلے گا وہ کبھی بھی کامیاب. خلاف پیمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید.
پیغمبر کے راستے کے خلاف جو کوئی چلے گا کبھی منزل مقصود یعنی جنت کو نہیں پہنچے گا، نہ دنیا کے اندر عزت پائے گا میرے بھائیوں، اور نہ آخرت کے اندر اس کو عزت ملے گی۔ لہذا نبیوں والا راستہ اپناؤ، صدیقین والا راستہ اپناؤ۔ بتا دوں صدیق کا راستہ کیا تھا؟ صدیق کا راستہ یہ تھا، صدیق کا وتیرہ اور طریقہ اور اخلاق یہ تھے۔ ابو بکر کے لیے آپ سنتے رہتے ہیں، بہت سنتے ہیں، میں بس تھوڑی سی بات سناؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا راستہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ چندہ کیا۔ کیا کیا؟ ایک مرتبہ چندہ کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر کیا لائے ہو؟ راستہ، صدیق کا راستہ سنو کیا ہے۔ ابو بکر کیا لائے ہو؟ اے اللہ کے رسول، جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا اور سب چندے میں لا کر کے جمع کر دیا۔ ارے ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول، گھر والوں کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا۔ یہ راستہ اپناؤ، یہ راستہ اپناؤ۔ یہ تو نہیں اپنا سکتے لیکن خرچ کرو۔ وہ راستہ بالکل تو نہیں اپنا سکتے، نہ ہم کہہ رہے ہیں اپنانے کے لیے، نہ ہم اپنا سکتے ہیں، لیکن کچھ تو نقل و حرکت ہونا چاہیے نا، کچھ تو نقل و حرکت ہونا چاہیے۔ اگر 100واں حصہ، یاد رکھو، اگر 100واں حصہ صدیق کا اور اگر 1000واں حصہ صدیق کا، اگر گرد بابی صدیق کی ہم نے نقل کر دی تو انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے۔ والشہداء، اور شہیدوں کا راستہ، اے اللہ تو ہمیں چلا کس کا راستہ؟ شہیدوں کا راستہ۔ جنہوں نے اپنی جان تک اللہ کی راہ میں قربان کر دی اس کو شہید کہتے ہیں۔ لہذا شہیدوں کا راستہ اپناؤ، دین اور ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے آخری جان کی بازی کی اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے تو ہم اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اور کس کا راستہ؟ والصالحین، اور نیک لوگوں کا راستہ۔ کن کا راستہ؟ نیک لوگوں کا راستہ۔ نیک لوگ کون ہیں؟ نیک لوگ کون ہیں بھائی؟ دیکھو، نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، یہی نیک لوگ ہیں۔ جو گناہوں سے بچے ہیں متقی، جو گناہوں سے بچ گیا وہی متقی ہے۔ واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کو ہی پسند فرماتے ہیں، یہی نیک لوگ ہیں۔ گناہوں سے بچو اور نیک کام کرو، یہ ہے پورے قرآن کریم کا کیا ہے؟ خلاصہ۔ پورے قرآن کریم کا خلاصہ یہی ہے۔ اب آگے بس 2 صورتوں کا ترجمہ اور سنا دیتا ہوں۔ بات تو ایسی ہو رہی ہے کہ خوب غور سے اور دل لگا کر کے سننا چاہیے۔ روز روز تھوڑے مل رہی ہیں یہ باتیں، نہ سننے کو مل رہی ہیں نہ سنانے کو مل رہی ہیں۔ آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ سن رہے ہیں کہ مجھے موقع ملا سنانے کا۔ آپ دیکھیے، نیکی کے لیے جو راستہ ہمیں چلنا ہے نا، چلنا ہے، ہاں تو اب ہم راستہ تو چل رہے ہیں، لیکن راستے چلتے چلتے شیطان اور نفس جو ہے وہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے، وہ دوسرے راستے پر بھی لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے اندر راستہ بیان کر دیا، ایسے کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، اس گناہ سے بچو، زنا سے بچو، شراب سے بچو، خنزیر کے گوشت سے بچو، اور جناب جوئے سے بچو، لاٹری سے بچو، اور ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وغیرہ وغیرہ بہت سے احکامات پورے قرآن کریم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ اب شیطان دھوکہ دے گا تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بتا دیا، یہ دعا کر لیا کرو، شیطان سے بچنے کے لیے یہ دعا کر لیا کرو۔ کیا دعا؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق۔ اے اللہ، میں نے راستہ تو چلنا شروع کر دیا تیری توفیق سے، اور پورے قرآن میں جو تو نے مجھے بتایا وہ میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ تیری پناہ چاہیے مجھے، تیری پناہ چاہیے مجھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے پناہ لینا بھی سکھا دی کہ ہماری پناہ میں آ جاؤ، پھر شیطان تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یوں کہو، کیا میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی بدی سے، ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ ہر چیز کے اندر خیر بھی ہے اور ہر چیز کے اندر شر بھی ہے، لہذا شر سے پناہ، ہر چیز سے خیر حاصل کرو اور ہر چیز کے شر سے، اس کی بدی سے بچو۔ ہر چیز کے اندر شر بھی ہے اور ہر چیز کے اندر خیر بھی ہے۔ جیسے کرنٹ ہے نا، کرنٹ کتنے فائدے ہیں کرنٹ کے، ابھی کرنٹ چلا جائے، بجلی چلی جائے، سب اندھیرا ہو، اور برائی بھی بہت ہے، تار پکڑ کے دیکھو کتنی برائی ہے نا، کبھی شارٹ لگ جاتی ہے نا تو پھر لحاظ میں دبانا پڑے، پھر جناب ڈاکٹر کو بلانا پڑتا ہے، پھر جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو فائدہ بھی اتنا ہی اور نقصان بھی اتنا ہی۔ اس لیے اس کائنات کے اندر ہر چیز کے اندر شر بھی ہے اور ہر چیز کے اندر خیر بھی ہے، مال کے اندر شر بھی ہے اور مال کے اندر خیر بھی ہے، مال کے شر سے بچو اور مال کا خیر، مال کی بھلائی حاصل کرو، اور یہی ہر چیز کا اصول ہے، ہر چیز کا اصول ہے۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اندھیرے سے جب وہ پھیل جائے، جب وہ پھیل جائے، جب وہ چھا جائے، اس لیے کہ اندھیرے کے اندر گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اندھیرے کے اندر شرور و فتن زیادہ رونما ہوتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر دم کرنے والیوں کے شر سے، یعنی جادوگرنیوں کے شر سے، سمجھے؟ ہاں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں حاسد کے شر سے تیری، جب وہ حسد کرنے لگ جائے، جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ حاسد کا حسد بڑا برا ہوتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اللہ کی پناہ لینا چاہیے، اللہ کی پناہ لینا۔ قل اعوذ برب الناس، ادھر بھی رب العالمین تھا، یہاں پر بھی رب الناس، اور پہلے میں قل اعوذ برب الفلق، صبح کا رب، یہاں بھی رب ہے اور وہاں بھی رب تھا، شروع میں بھی رب اور آخر میں بھی رب، آخر میں بھی رب، سمجھے نہیں؟ قل اعوذ برب الناس، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری، برب الناس لوگوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، بڑے پتے کی بات ہے، بڑے پتے کی بات ہے، سنو غور سے سنو، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، بھڑکا دیا، ارے سنو باتیں مت کرو یار، بھڑکا دیا، چڑھا دیا کسی کے خلاف اور کہہ دیا کہ میرا نام مت لیجیے، یہ ہے خناس، یہ ہے خناس، سورہ الناس میں جو خناس ہے وہ یہ ہے خناس، میرا نام مت لیو یار، میرا نام مت لیو، یہ ہے خناس، سمجھ لو، اس خناس کو سمجھ لو۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، تم سمجھتے ہو کہ شیطان جن ہوتا ہے، ارے شیطان انسان بھی ہوتا ہے، یاد رکھنا، جیسے جن شیطان ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہم تم میں بھی شیطان ہیں، لہذا ان شیطانوں سے بھی اللہ کی پناہ حاصل کرو، اللہ کی پناہ چاہو، یہ یاد رکھنا کہ جیسے جن شیطان ہوتا ہے ایسے ہی انسان بھی شیطان ہوتا ہے، انسان شیطان سے بھی دور رہا کرو، اور جن شیطان لا حول ولا قوت الا باللہ سے بھاگتا ہے، لیکن یہ انسان جو شیطان ہے یہ لا حول سے بھی نہیں بھاگتا، یہ لا حول سے بھی نہیں بھاگتا، کم بخت،
سمجھے نہیں؟ یہ لاہور سے نہیں بھاگتا، وہ جن شیطان جو ہے وہ لاہور سے بھاگ جاتا ہے۔ تو پورے قرآن کریم کا خلاصہ الحمد شریف اور پورے قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور اللہ سے دعا کرو اور معوذتین پڑھتے رہا کرو۔ ان سورتوں کے بڑے فضائل ہیں۔ اگر کسی کو نظر ہو جائے یہ سورتیں پڑھ کر کے پھونک دو، اگر کوئی جادو کا اثر دکھائی دے تو یہ سورتیں پڑھ کر کے پھونک دو، انشاءاللہ جادو نہیں رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور رات کو لیٹو تو معوذتین پڑھ کر کے اور دم کر کے ہاتھوں پر اور پورے جسم پر ملو، انشاءاللہ رات کو کوئی موذی جانور کوئی تکلیف انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی۔ اور بہت سے فضائل آئے ہیں معوذتین کے، اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا اور یوں فرمایا کہ ان سورتوں کو پڑھ کر کے ہماری پناہ میں آ جاؤ۔ جب کوئی ان سورتوں کو پڑھتا ہے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی پناہ میں چلا جائے انشاءاللہ پھر اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ نہ شیطان جن کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ شیطان انس کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی بڑی جلدی ہو رہی ہے، پتہ نہیں شیرینی کا انتظار ہے، پتہ نہیں چوراہوں پہ بیٹھنے کا انتظار ہے، میں سمجھ رہا ہوں، اس لیے کہ بالکل غور سے آپ نے ایک بات نہیں سنی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میں نے بہت ہی جذبے اور شوق کے ساتھ آپ کو سنائی ہے، لیکن آپ نے بہت کم سنی ہے شوق سے بات۔ آپ تو باتیں کر رہے ہیں، خوب باتیں کر رہے ہیں، خوب۔ ہاں تو پیچھے والوں نے نہیں سنی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی مجلس میں بیٹھو، کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، یاد رکھو بہت غور سے سننا چاہیے، قرآن اور حدیث کی بات غور سے سننا چاہیے اور دل سے سننا چاہیے۔ جنہوں نے غور سے سنی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جنہوں نے غور سے نہیں سنی ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جب قرآن کی مجلس میں بیٹھو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَانصِتُوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی بات سنائی جائے تو خاموش ہو جایا کرو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، کان لگا کر کے سنو، بالکل خاموشی کے ساتھ سنو۔ مجھے پتا نہیں کہاں سے آواز آ رہی تھی، آپ نے سنی ہوگی غور سے، ان کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے نہیں سنی، جنہوں نے غور سے سنی ہے ان کا کیا ذکر ہے، انہیں کہہ رہا ہوں جنہوں نے غور سے نہیں سنی کیا بات ہے برا ماننے کی۔ لیکن آئندہ جب مجلس میں بیٹھو تو غور سے سنو، بہت بری بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ ہاں اگر کنڈکٹر آ جائے نا تو کان بھی نہیں ہلائے گا، ہاں اگر یہاں ایسو صاحب ہوتے نا تو کان بھی نہیں ہلاتے، کان، ہاں باتیں بنا رہا ہو، ہاں کان بھی نہیں ہلاتے، ہاتھ بھی نہیں اٹھتا، سب بالکل غور سے سنتے ایسو کی بات۔ لیکن یہ پروردگار کی بات ہے، کہنے والا کچھ بھی ہے، کہنے والے کو مت دیکھو، کہنے والا کون ہے یہ دیکھو، بات کس کی ہے، ہزار عیب سے ہی میرے اندر، لیکن بات کس کی کہہ رہا ہوں، بات تو اس کی ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ یہ بھنگی اعلان کر رہا ہے، اعلان کس کا ہے، تھانے سے اعلان آیا ہے، ایسو صاحب کا اعلان ہے، سب کہتے ہیں ابھی کیا بات ہے ہری اوم، کیا بات ہے یار ذرا بتا تو دے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ ہری اوم اعلان کر رہا ہے اس کی بات کو نہیں سنیں گے، یہ سوچتا ہے کہ ایسو کا اعلان ہے۔ یہ مت دیکھو اعلان کون کر رہا ہے، منصور علی اعلان کر رہا ہے، یہ بات سنا رہا ہے، میرے اندر ہزار گنا صحیح، ہزار کمیاں صحیح، لیکن بات کس کی کہی جا رہی ہے، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لو، اللہم صلی